11ویں شریف کے ثبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ 11ویں شریف میں ہوتا کیا ہے؟ 11ویں شریف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اصالِ ثواب کی محفل کا نام ہے، یعنی آپ کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے 11ویں اس وجہ سے کہ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو ہر مہینے 11ویں کے نام سے ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف کھانے پکا کر لوگوں کے اندر بانٹتے ہیں اور اس کا ثواب خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس کو 11ویں کہا جاتا ہے۔ تو اصل اس بات میں اصالِ ثواب ہے، یعنی میت کی جانب سے ایسا کام کرنا جو اس کو پہنچے، یہ اصالِ ثواب کی اصل ہے۔ اور جانب سے قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی جانب سے حج بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، دیگر نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، وہ ساری باتیں ہیں، لیکن میت کی جانب سے صدقہ کرنا اس کا واضح طور پر ایسا ثبوت ہے کہ کسی بھی جو مکتب فکر ہے کسی نے صدقہ کرنے کا انتکار بالکل نہیں کیا۔ اس حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے۔ مسلم شریف کی روایت نمبر 32 ہے، مقدمے کے اندر ایک روایت بیان کی گئی، ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی نے یہ روایت بیان کی، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَن تُصَلِّيَ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ، کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ والدین کی بھی نماز پڑھو، اور نیکیوں میں سے یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی روزے رکھو۔ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھی کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس کی سند بیان کرو۔ میں نے اس کے راوی بیان کیا کہ یہ فلاں فلاں راوی نے بتائی ہے، انہوں نے کہا راوی سارے ثقہ ہیں، لیکن آخری راوی جو بیان کر رہے تھے وہ تبع تابعی تھے، اور تبع تابعی کے بعد انہوں نے تابعی سے سنا ہوتا ہے، انہوں نے صحابی سے، اور صحابی نبی پاک علیہ السلام سے سن کر بیان کرتا ہے، تو یہ تبع تابعی ڈائریکٹ نبی پاک کا فرمان بتا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث درمیان میں 2 راوی ساقط ہے، تو لہٰذا یہ حدیث قابل قبول نہیں، اس حدیث کو حدیث معضل کہا جاتا ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ، لیکن اے سوال کرنے والے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے ہیں کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی میت کی جانب سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ 11ویں کرنا، کھیر پکانا، لنگر شریف پکانا، کچھ بھی چیزیں کرنا، یہ میت کی جانب سے صدقہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا، نیچے آپ کی شرح ہے جو مسلم شریف کی مسند ترین شرح ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں لیس فی الصدقۃ اختلاف، کہتے ہیں جو یہ کہا کہ صدقے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، معنی یہ ہے کہ یہ جو اوپر والی روایت ہے اس سے دلیل تو نہیں پکڑی جا سکتی، ولیکن من اراد بر والدی، کہ جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے فلیتصدق عنہما، تو وہ صدقہ کرے ان کی جانب سے، فإن الصدقۃ تصل إلی المیت، کیونکہ صدقہ میت کو پہنچتا بھی ہے، وینتفع بہما، اس کے ذریعے ان کو نفع بھی ہوتا ہے، بلا خلاف بین المسلمین، کہتے ہیں کہ اس کے درمیان مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے، یہی درست موقف ہے، لہٰذا یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ایک دوسری جگہ پر بھی امام نووی نے اس کو بیان کیا ہے، یہ دوسری جلد ہے مسلم شریف کی، اور اس کے اندر جو روایت نمبر موجود ہے 4219، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ان رجلا قال للنبی، ایک بندے نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے وصیت کوئی نہیں کی، بغیر وصیت کے انتقال کر گئے ہیں، مال ان کا میرے والد کا بچا ہوا ہے، فہل یکفر عنہ ان تصدق عنہ، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہ مٹ سکتے ہیں؟ اگر ان کی جانب سے صدقہ کروں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں، اس کی جانب سے صدقہ کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ صدقہ ہے والد کی جانب سے۔ مسلم شریف کی اس کی شرح کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فی ھذا الحدیث جواز الصدقۃ عن المیت، اس حدیث کے اندر میت کی جانب سے، صرف والد کی طرف سے نہیں بلکہ کوئی بھی میت ہو، کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہو، اس کی جانب سے اس حدیث کے اندر اس بات کا جواز ہے کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنا بالکل جائز ہے۔ وَاِسْتِحْبَابُهُمَا، کہتے ہیں کہ اس بات کا مستحب ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے، وَإِنَّ ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ، کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا بھی ہے اور میت کو اس سے نفع بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں، اور مزید کہا وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، ان ساری باتوں پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی مسلمانوں کا اس بات پر بالکل اتفاق موجود ہے۔ تو یہ تھی اس حوالے سے یہ پہلی بات۔ اگلی بات دیکھیے، یہ بخاری شریف کے اندر کئی احادیث ہیں، لیکن صرف جو صدقے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے 1388 نمبر جو روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی ان امی افتولتت نفسها، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے،
وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، مجھے یہ گمان ہے کہ اگر وہ کچھ کلام کرتی تو صدقے کا کہتی. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ کر دوں کیا میری والدہ کو نفع ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نام، اگر صدقہ کرو گے تو تمہیں ضرور اس کو ضرور نفع اس کا پہنچے گا. لہٰذا یہ بھی بالکل واضح طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے. ایک اور روایت اس حوالے سے سنیے، روایت نمبر ہے 2756. اس کے اندر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں انا سعد بن عبادہ توفیت امہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہو غائب عنہا، جب والدہ کا انتقال ہوا حضرت سعد موجود نہیں تھے. فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میں موجود نہیں تھا. ینفعها شیء ان تصدقت به عنها، اگر میں اپنی والدہ کی جانب سے کوئی صدقہ کر دوں تو کیا ان کو پہنچے گا؟ تو کہتے ہیں قال نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کیا صدقہ کیا؟ کہتے فانی اشہدک، کیا ہی ان کی بہترین ان کا صدقہ کرنا ہے کہ اس کے گواہ نبی پاک علیہ السلام بن رہے ہیں. کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی اشہدک، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہا اتل مخرافی صدقۃ علیہا، میرا یہ جو پھلوں والا باغ ہے میں نے سارا یہ اپنے والدہ کے نام پر صدقہ کر دیا. تو لہٰذا یہ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ کرنا بالکل واضح طور پر اس کا ثبوت ہے. مزید اس کی وضاحت ایک اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، 1681 نمبر روایت جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے. حضرت سعد بن عبادہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، نبی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئیں. فأی الصدقۃ افضل، ایک تو یہ کہ باغ انہوں نے صدقہ کر دیا، بعد میں شاید اور کسی موقع پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کون سا صدقہ کرنا والدہ کی جانب سے زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے افضل صدقہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ، پانی کی کمی تھی، پانی چاہیے تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کر دو، یعنی کنواں کھدوا دو تو زیادہ ثواب ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فحفر بیرن، آپ نے کنواں کھدوایا. وقال هذه لام سعد، اور فرمایا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ بکرا غوث اعظم کا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. تو کئی مرتبہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے ذہن میں کہ یہ کیسا ہو گیا کہ اللہ کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، بکرا اللہ کا ہے، کھیر اللہ کی ہے، چاول اللہ کے ہیں، تو اس کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کیسے ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ یہ صحابی رسول اپنے کنویں کی نسبت اپنی والدہ کی جانب کیوں کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہے تو رب تعالیٰ کا، لیکن اس کا ثواب سعد کی ماں کو ملے گا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ سارا کچھ دیا تو اللہ کا ہے، اس کا ثواب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچائیں گے. تو معاملہ اس میں یہ ہوتا ہے. مزید اس کی وضاحت بخاری شریف کے اندر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ثابت ہے جس سے بالکل واضح طور پر ہوتی ہے. 400 یہ بخاری شریف کے اندر تقریباً 10 سے زیادہ جگہ پر یہ موجود ہے، یہ حدیث پاک 10 سے زیادہ، ان میں سے 424 425 نمبر جو روایت ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت اتبان بن مالک یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، آپ ایک مسجد کے اندر امامت کرواتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں. درمیان میں ایک نہر تھی، تو آپ کی نا بینائی تھوڑی سی کمزور ہو گئی اور آنکھوں سے نظر آنا ذرا بند ہو گیا، تو پریشانی ہونے لگی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو میں نماز پڑھاتا ہوں اور درمیان میں ایک نہر ہے، اور جب مجھے صحیح طرح نظر آتا تھا میں جاتا تھا، اب مجھے پریشانی ہوتی ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ دیں تاکہ اسی جگہ پر میں نماز پڑھا کروں. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا تبرک، موضوع وہ نہیں، لیکن یہ ہے دیکھیے نا نماز تو ویسے بھی ہو سکتی ہے گھر میں، لیکن کہتے ہیں نہیں، جہاں پر حضور کے قدم لگیں گے وہاں پر ہی ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے. ساتھ رب کی نماز بھی ہوگی اور نبی پاک علیہ السلام کا خیال بھی ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت بھی ساتھ ہی ملے گی، اور انشاءاللہ پکی مور لگ جائے گی کہ جس جگہ پر حضور قدم لگا دیں وہ جگہ بابرکت ہی بابرکت ہے. وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں پر جو نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ دوسروں کا خیال بھی کوئی نہیں آئے گا، وہاں پر قبول ہی قبول ہے. تو جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا. اگلے دن ہی نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر حضرت اتبان کہتے ہیں میرے گھر میں پہنچ گئے. حضور علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، کہتے میں نے حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا. حضور علیہ السلام تشریف لائے گھر میں، بیٹھے نہیں بلکہ فوراً فرمایا اینا تحب ان اصلی لک من بیتک، اے اتبان بتاؤ میں تمہارے لیے کس جگہ پر نماز پڑھ کے دوں. نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ ذرا سارے مل کے بتائیے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان تصلی لک، اے اتبان بتاؤ مجھے کہ میں تمہارے لیے کس جگہ پر نماز پڑھ دوں. کیا مطلب ہے؟ بندگی تو رب تعالیٰ کی ہے لیکن اس کی برکت حضرت اتبان کو پہنچے گی، برکت حضرت اتبان کو پہنچا رہے ہیں. ایک بات کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں جدا جدا. جب ہم نے کوئی بکرا ذبح کیا تو رب تعالیٰ کا نام لے کر رب تعالیٰ کی ملکیت کا سمجھتے ہوئے کیا، لیکن اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچایا. اسی طرح یہاں پر دیو پکی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی پکی، لیکن حقیقت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی، لیکن اس کا ثواب سیدنا غوث اعظم کو پہنچانا تھا. تو دو جہتیں ہو سکتی ہیں، بندگی رب تعالیٰ کی ہے
لیکن برکت حضرت اتبان بن مالک کو پہنچانی ہے تو نبی پاک علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں تمہارے لیے نماز کہاں پر پڑھ دوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کے لیے نماز پڑھی تو آپ نے اسی جگہ کو مصلی بنایا، اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا جو انہوں نے اپنا اس حوالے سے سارا کیا۔ اس حوالے سے علامہ علی قاری کا بھی ایک فرمان سن لیجیے، آپ کہتے ہیں علامہ علی قاری مرقات المفاتح جلد 4 تبا صابن الحنفیہ خاصہ کہتے ہیں خاص طور پر ہمارے حنفیوں نے یہ بات لکھی ہے اللہ ان للانسان ان یجعل ثواب عمله لغیرہ، کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے ہر عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچا دے، غیر کو اصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ اور کہتے ہیں مزید صلاۃ او غیرہا، چاہے نماز ہو چاہے کوئی بھی عبادت ہو، کہتے ہیں بل عبادت کثیرۃ منہم، کہتے ہیں کثیر اس طرح کی باتیں آئی ہیں ان ھذا مذہب اہل سنت والجماعہ، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا تو یہی عقیدہ ہے، ان کا تو یہی انداز ہے۔ رب تعالیٰ اس بات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ جو میت کی جانب سے صدقہ کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے صدقہ تو ہم بھی مانتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ وسوسہ بھی ڈالیں گے، بلکہ شیطان کوشش کرے گا کہ مسلمان آپس میں اختلاف کریں، تو لہٰذا یہ بھی وسوسہ ڈالا جائے گا کہ مقرر کر کے نہیں، جس طرح تم نے تیجے کو مقرر کیا، 40ویں کو مقرر کیا، برسی کو مقرر کیا، 11ویں کو تم نے مقرر کیا، مقرر کر کے نہیں ٹھیک ویسے ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے سنیے کہ کسی چیز کو مقرر کرنا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مقرر کی 2 قسمیں ہیں، کسی بات کے مقرر ہونے کی 2 قسمیں، ایک وہ چیز جس کو اللہ رسول نے مقرر کیا ہو کہ جو اس مقرر کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک وہ چیز کو جو صرف ہم نے عادت کے اعتبار سے صرف اپنی آسانی کے لیے کسی بات کو مقرر کیا ہو، اس میں شریعت کی جانب سے کوئی قید نہ ہو، بلکہ جب بھی کر لیں بہتر ہو۔ میں انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت کروں گا، اس سے پہلے دیکھیے کہ شریعت نے جو مقرر کیا، مثلا حج کے لیے چند مخصوص ایام مقرر ہے، اگر آگے پیچھے ہوگا تو حج مکمل نہیں ہوگا، اس کے لیے خاص دن ہے۔ اسی طرح قربانی کے خاص 3 دن ہے، ایسی بات ہے نا، قربانی 3 دن خاص ہے، 3 دنوں کے اندر قربانی کر لیں گے تو ہو جائے گی، بعد میں کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ شریعت نے 3 دن مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کا دیکھ لیں کہ کوئی آج کی زور کی نماز کہے کہ میں ادا بھی پڑھوں گا اور عصر کے ٹائم پڑھوں گا، اس طرح ہو سکتا ہے بھلا؟ کوئی کسی سے قضا ہو جائے تو وہ بعد میں پڑھے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب ادا اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کہے کہ میں نماز ظہر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھوں تو مجھے ادا کا ثواب ملے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت نے وقت ظہر کا مقرر کیا اس کے اندر پڑھے، عصر سے پہلے پڑھے۔ تو یہ ہے شریعت کی جانب سے مقرر کردہ چند چیزیں جس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندوں نے صرف آسانی کے لیے مقرر کی ہیں، دین نے کوئی مقرر نہیں کیا، وہ صرف آسانی کے لیے، جیسا کہ 11ویں ہو گئی، جیسا کہ تیجا ہو گیا، یا اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ 3 روایتیں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بخاری شریف کی۔ ان ابی وائل، حضرت ابو وائل اس کو بیان کرتے ہیں، کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ رات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو خاص تقریر کرتے ہر جمعہ رات کو، کب کرتے؟ ہر جمعہ رات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے۔ تو اب اس حوالے سے ذرا بات تھوڑی سی غور کیجئے کہ واعظ و نصیحت، کسی کو اچھی بات بتانا، یہ ثابت ہے احادیث سے، قرآن پاک سے، کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں، لیکن دن مقرر نہیں۔ شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فلاں وقت تم واعظ و نصیحت کر سکتے ہو، فلاں وقت نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی کریں گے ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جمعہ رات کو مقرر کیا صرف لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ لوگ اس دن جمع ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ ہو، تو ان کو بولنا جائے، ان کو پتہ ہو کہ ہر جمعہ رات کو تقریر ہونی ہے، وہ وہاں پر پہنچ جائیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ صرف لوگوں کی آسانی کے لیے آپ نے جمعرات کا دن مقرر کیا تھا۔ اسلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے دین کے اندر اس کو مقرر نہیں فرمایا۔ تو یہ تھی پہلی دلیل۔ اس کے بعد دوسری دلیل دیکھیے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں، ان ابن عمر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، چاہے چل کر جائیں چاہے سواری پر جائیں، نبی پاک علیہ السلام ہر ہفتے کے دن جاتے تھے۔ اب یہ دین کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ قباء کی طرف جانے کے لیے ہفتے کا دن ضروری ہے، نہیں تو آگے پیچھے ثواب نہیں ملے گا، یا ایسا ہے کہ ہفتے والے دن ثواب زیادہ ہے اور دن ثواب کم ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ نہ جمعرات والے دن ثواب زیادہ ہے کسی کو واعظ و نصیحت کرنے کا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے صرف آسانی دیکھی، یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے آسانی کے لیے اور اپنے یعنی یاد دلانے کے لیے کہ ایک دن مقرر ہے کہ فلاں دن فلاں کام کرنا ہے، تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے ہفتے کا دن مقرر کیا۔ اس حوالے سے یہ آخری حوالہ ہے، یہ اور بھی تفسیر کو کتابوں میں امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں ان کا وصال ہوا، آپ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ آیت والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سورۃ الرعد کی آیت ہے، اس کے تحت آپ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے روایت ہے انہ کان یاتی قبور شہداء رأس کل حول، کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سال کے آخر میں شہداء احد کی قبر پر تشریف لا جا کرتے تھے۔ جو شہداء احد تھے، جو شہید تھے احد یعنی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے،
ان کی قبروں پر، ان کے مزاروں پر نبی پاک علیہ السلام ہر سال تشریف لے جاتے اور کہتے والخلفاء الاربعۃ ھکذا کانوا یفعلون، خلفاء اربعہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، جو 4 خلفاء تھے انہوں نے بھی ایسا کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سال کے آخر میں یا سال کے شروع میں جانا یہ زیادہ فضیلت والا ہے اور سال کے درمیان میں جائیں گے تو فضیلت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی ثواب ہے، لیکن اس کو نبی پاک علیہ السلام نے مقرر کیا، یہ عادتاً مقرر ہے، شرعاً مقرر نہیں۔ تو اس طرح ہم نے بھی تیجے کو، 40ویں کو اور خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں کو مقرر کیا تاکہ آسانی ہو، ہر مہینے یاد رہے کہ ہم نے 11ویں کے وقت اصالہ ثواب کرنا ہے، نہیں تو ہم نے ضروری اس کو نہیں سمجھا، اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ ایک ان کا دیوبندیوں کا عبدالحی لکھنوی اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، یہ اس کا فتاویٰ ہے مجموع الفتاویٰ، اس کے اندر کیا لکھتا ہے، کہتا ہے لیکن اگر کسی شخص نے اس طریقے سے فاتحہ دیا کہ یعنی جو فاتحہ کا ہمارے یہاں طریقہ وہ سارا اس سے سوال ہوا تھا ایسا ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، فلاں فلاں جو کہ ان کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی شخص نے اس طریقے سے فاتحہ دیا اس کی وجہ سے وہ کھانا حرام نہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ کھانا حرام ہو جائے، یہ ان کا بڑا لکھ رہا ہے، اگرچہ وہ سارے مانتے نہیں ہیں، اگر مان جائے تو رولا کس بات کا۔ مزید کہتا ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس طریقے سے فائدہ دینے کو ضروری جاننا برا ہے۔ تو کوئی ضروری سمجھتا ہے 11ویں کو؟ بلا نہیں۔ آپ میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے اب تک 11ویں دے دی ہے؟ بہت کم ہے نا، صرف چند بندوں نے 11ویں دی ہے، اس کے علاوہ کئیوں نے 11ویں نہیں دلوائی۔ تو اگر ضروری سمجھتے ہوتے تو ہم نہ کرتے یہ، تو لہٰذا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ اور کیا خیال ہے اگر کوئی آپ میں سے اٹھے اور پرسوں اگر کوئی 11ویں کا لنگر پکا کر تقسیم کرے تو جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں، جائز ہو جائے گا نا؟ تو اگر ہم 11ویں کو ضروری سمجھتے ہوتے 11 تاریخ کو، تو پھر تو آج رات کرنا ضروری ہوتا، آگے پیچھے کر ہی نہ سکتے۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، عوام بھی بتا رہی ہے، عام بندوں کو بھی پتا ہے کہ 11ویں بہتر یہی ہے کہ 11ویں کی رات کو دی جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی دے دیں گے۔ اصل مقصد ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانا، تو پہنچ جائے گا، جب بھی دلائیں گے، چاہے رات کو، چاہے دن کو، چاہے 11 تاریخ کو، چاہے 12 کو، چاہے 13 کو، چاہے 29 تاریخ کو، جب بھی دیں گے، اصل مقصد ہے ثواب پہنچانا، وہ پہنچ جائے گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اس حوالے سے بالکل واضح ہے، ہم نے کوئی اس طرح طریقے کو ضروری نہیں سمجھا، صرف آسانی کے لیے اس کو 11ویں کا نام دیا۔ اگر 29 کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی فاتحہ دلایا جائے گی، نام پھر بھی اس کو 11ویں شریف کا دیا جائے گا۔ تو یہ بالکل واضح طور پر اس حوالے سے بات تھی۔ اب ان کے ایک اور بزرگ کا حوالہ لیجئے، امداد اللہ مہاجر مکی، اس نے کتاب لکھی فیصلہ ہفت مسئلہ، اور ان کے اپنے مکتبہ سے شائع بھی ہوئی ہے، دارالاشاعت کراچی سے انہوں نے شائع کی ہے، بلکہ حکومت کی جانب سے بھی شائع کی گئی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ۔ اس کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی ان دیوبندیوں کا ہے، کہتا ہے تأمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سل میں یہ عادت تھی، مثلا کھانا پکا کر مساکین کو کھلا دیا اور دل سے اصالہ ثواب کی نیت کر لی۔ بعد والوں نے یہ خیال کیا جیسے نماز میں نیت دل سے کافی ہے، لیکن پھر بھی زبان سے کہہ لینا عوام کے لیے بہتر ہے، تو اس لیے اگر یہاں پر بھی اصالہ ثواب میں زبان سے کہہ دیا جائے کہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ کا مشار اگر سامنے موجود بھی ہو، یعنی کھانے کا ثواب اگر پہنچا رہے ہیں، تو اگر سامنے رکھ لیں گے تو پھر کیا مسئلہ ہے، زیادہ دل جمع ہو جائے گا کہ اس کھانے کا ثواب ہم پہنچا رہے ہیں، اگرچہ ضروری نہیں اور کوئی ضروری سمجھتا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں بعد میں یہ سمجھنا جانے لگا تو یہ بھی اس طرح کیا جانے لگا۔ اور مزید کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ صرف دعا ہو رہی ہے، ساتھ میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں تو اچھی ہو جائے گی، دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ 11ویں شریف حضرت غوث اعظم کی چیلم، ششمائی، سلانہ وغیرہ، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جو توشہ وغیرہ ہے، اور شاہ ابو علی کلندر کا حلوہ وغیرہ، اور شب برات اور دیگر کا ثواب اس قاعدہ پر مبنی بالکل جائز ہے۔ تو لہٰذا ان کا جو بڑا ہے اس نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ جو آپس میں اختلاف ہے فیصلہ کریں، 7 مسئلوں کا فیصلہ کیا، ان میں سے ایک کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہم جتنی بھی محفلیں کرتے ہیں 11ویں شریف خاص طور پر، یہ بالکل جائز ہے، لیکن ان کے مانتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا دین گڑا کہ اپنی مرضی جس طرف گئی اس حوالے سے بات کی۔ آخری 2 حوالے آج کے درس کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1136 میں وصال ہوا، اور دیوبندی بھی ان کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ اپنی کتاب زبدۃ النسائے اس کے اندر لکھتے ہیں، فارسی کی کتاب ہے، ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، دودھ چاول پر کسی بزرگ کے لیے فاتحہ دی جائے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور کھائیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔ آخری حوالہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، یہ فرماتے ہیں فتاویٰ عزیزیہ ان کا مشہور ہے، اس کے اندر یہ بھی فارسی کے اندر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کھانا حضرات امام حسن اور امام حسین کو نیاز کریں، اس کھانے پر سورت فاتحہ، کل شریف، درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے، اور ایسا کھانا کھانے میں کھانا بالکل اچھا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ تو آج کا موضوع ذرا اس حوالے سے تو خشک تھا کہ کوئی سبحان اللہ زیادہ نہ کہا جائے، لیکن اس حوالے سے بڑا ہی زیادہ لطف اندوز تھا کہ آپ کو 11ویں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو پتہ لگ گئی ہوں گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ما ثبت بالسنہ، اس کے اندر بھی آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں 11ویں بالکل مشہور ہے، 152 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 1052 میں، لہٰذا یہ سارا آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ 11ویں شریف کرنا یہ صالح ثواب ہے جو کہ بالکل جائز ہے۔ رب تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔